نہیں، یہ بات بھی ثابت نہیں ہے کہ اس طریقے سے قبرستان میں جا کے اگر سورہ یاسین پڑھیں تو 40 دن تک کا عذاب جو ہے وہ دور کر دیا جاتا ہے۔ ایسی بات صحیح سند سے احادیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے جو ہے نا کچھ کتابوں کے اندر ایسی باتیں لکھی ضرور ہیں، جس کے اندر ایسی روایتیں وہ لے کے آئے ہیں، لیکن وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایسا عمل کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ آپ قبرستان میں جاتے تھے باقاعدہ، جو ہے نا بقیع الغرقد، جو کہ مدینہ کا سب سے مشہور اور سب سے بڑا قبرستان ہے، جس کو لوگ پاکستان انڈیا کے جنت البقیع بھی کہتے ہیں، اس کو نبی علیہ السلام نے جنت البقیع نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام جاتے تھے، لیکن کبھی نبی علیہ السلام نے سورہ یاسین وہاں نہیں پڑھی۔ اسی طریقے سے ایک اور مشہور قبرستان ہے جو احد کے شہدائے احد کی قبر ہے، جہاں سیدنا حمزہ بھی تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے بھی وہاں گئے اور ان کے لیے دعائیں بھی کافی کی وہاں پہ جا کے، لیکن وہاں پہ بھی سورہ یاسین نہیں پڑھی، نہ ہی ان کا کبھی بھی کسی صحابی کا بھی ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوتیں وہاں پہ کی ہوں۔ یعنی آپ اتنا زیادہ ثواب لوگ گنوا رہے ہیں ایسی چیزوں کے اوپر، اور ایسی روایتیں بھی گھڑ کے لا رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کیا خود یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ خود سے مسلمانوں کے لیے اس طرح کے عذاب دور کرنے کے لیے دعا نہیں کر سکتے تھے؟ ایون یہ کئی دفعہ رات کے وقت تو نبی علیہ السلام کا اکثر یہ معمول بھی ہوتا تھا کہ رات کو اٹھنا، انہوں نے رات کے پچھلے پہر جب سارے ان کے گھر والے سو رہے ہیں تو چلے جاتے بقیع میں، اور وہاں پہ پھر دعا کرتے۔ باقاعدہ روایتوں کے اندر ایون آج شب برات اگر ہے، آج غالباً آج ہی ہے، تو لوگوں نے ایسی روایتیں بھی جو ہیں وہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں وہ روایات بھی، لیکن بہرحال اس میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس طریقے سے بقیع گئے اور وہاں پہ ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بتایا، اور اس طرح سے کہ ان کے لیے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بخشش وغیرہ کے لیے۔ لیکن نبی علیہ السلام ان روایتوں کے اندر بھی یہ بھی نہیں کہیں کسی نے لکھا، چاہے ضعیف ہو، موضوع ہو، کسی بھی لیول کی کسی روایت میں نہیں لکھا کہ نبی علیہ السلام بقیع والوں کے اوپر جا کے یا پھر غزوہ احد والوں کے اوپر جا کے، جو کہ مدینہ کے بالکل قریب، جہاں بالکل ساتھ گھر کے قریب ہے، وہاں پہ یہ مقامات، یعنی بقیع تو بالکل ساتھ ہی ہے تقریباً، اور احد بھی چند کلومیٹر کے اوپر ہے، تو نہیں وہاں پہ یہ عمل کیا نبی علیہ السلام نے۔ تو اس لیے یہ بات صرف سیدھی سادی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بات کہتا ہے نا، تو اس کو آپ نے صرف سمپل یہ بات کہنی ہے کہ بھائی ہمیں نبی علیہ السلام کا عمل دکھا دو کہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہو اور وہ صحیح سند سے ثابت ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ کام اگر آپ کر دیتے ہیں تو ہم بھی یہ کام کر لیں گے اور مان بھی لیں گے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ہم وہی کام کریں گے جو نبی علیہ السلام نے قبرستان میں جا کے کیا۔ اتنی مشہور مشہور دعائیں ہیں قبرستان کے اندر جا کے پڑھنے والی، وہ ساری پڑھیں آپ، ٹھیک ہے؟ یا سمپل اگر کچھ بھی نہیں آتا تو خالی یہی کہہ دیں وہاں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو چیزیں ثابت ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو معمول بنانا چاہیے قبرستان میں جا کے، بجائے اس کے کہ سورہ یاسین کی تلاوت اور اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیے، نہ ان سے ثابت ہوتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے کوشچن پوچھا ہے کہ یاسین قبر پہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، تو یہ بہت اہم سوال ہے آج کل کے حوالے سے، اور لوگ اکثر جو ہے نا وہ قبر کے اوپر بھی یاسین پڑھتے ہیں جا کے، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی شخص کی آخری وقت نزدیک ہو، یعنی اپیرنٹلی لگ رہا ہو کہ اس کا آخری وقت ہے کسی بھی کنڈیشن میں، لائک اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے یا کوئی ایسی بیماری ڈائگنوز ہو گئی ہے اور لگ رہا ہے کہ اس کا حالت نزا شروع ہو چکا ہے، تو پھر لوگ اس پہ سورہ یاسین پڑھواتے ہیں تاکہ ان کی جان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نکل جائے۔ تو یہ بھی سوال اس کے اندر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں لوگ، یا پھر کیا ان تک کوئی بات ایسی پہنچی ہے جو وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ قبروں پہ یاسین پڑھیں گے، یا مردے کے اوپر، یا پھر کوئی بندہ قریب المرگ ہو اس کے اوپر یاسین پڑھیں گے۔ تو بالکل اصل میں ایسی روایات مل جاتی ہیں جس کے اندر یہ الفاظ مل جاتے ہیں، اقرؤ یاسین علی موتاکم، یا اقرؤ یاسین علی یا عند موتاکم، اس قسم کے مختلف الفاظ کے ساتھ کچھ روایات مل جاتی ہیں، لیکن
لیکن جمہور محدثین کے نزدیک وہ روایات جو ہیں وہ ضعیف درجے میں آتی ہیں، یا کچھ نے اس کے اوپر موضوع کا بھی حکم لگایا ہے، کہیں پہ کوئی اس کے اندر مجہول راوی ہے، کہیں پہ کچھ اور معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر تحقیق کہیں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی کہ ان روایات کے اندر کیا اضطراب ہے یا کیا علتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ روایات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بیس کے اوپر یا ایسی روایات کی بیس کے اوپر ہم کوئی ایسا عمل ڈیوائز کر لیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کر کے نہیں دکھایا، یعنی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس سلسلے میں رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ایک کوئی فعل آپ کو آگے نظر کسی روایت کے اندر جو صحیح درجے کی ہے یا صحیح درجے کی نہیں ہے، لیکن آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کو دیکھیں گے نا تو اس سے آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو کہ جن کے اوپر آخری وقت آیا، موت کی بہت ساری سختیاں ان کے اوپر آئیں، فار ایگزامپل کسی جنگ کے اندر زخمی ہو گئے، کسی اور بیماری میں مبتلا ہو گئے، یا کوئی ایسے معاملات ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے حوالے سے کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا کہ آپ اس کے اوپر یا اس کو لے آؤ، اس کی باڈی کو میرے پاس، تو میں اس کے اوپر سورہ یاسین کی تلاوت کر دیتا ہوں، یا صحابہ کو ہی بھیجا ہو، اپوائنٹ کیا ہو کہ جاؤ اپنے اس بھائی کے اوپر جو ہے نا اقراؤ یاسین علی موتاکم، یعنی یہی کہہ دیا ہو کہ اس مردہ ہونے والا ہے یا پھر یہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ تو ایسا جب فعل ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، سنت سے نہیں ملتا، تو ہمیں اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف چند ایسی روایات کی بنیاد کے اوپر جو خود پایا سند یا پایا سمجھ لیجئے اوتھینٹسٹی کے اوپر نہیں بیٹھتی، تو پھر ہم کیوں ایسی چیزوں کے اوپر عمل کریں جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ڈائریکٹ تعلق ہمیں نہیں ملتا۔ تو اس لیے ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور ہم نے بچپن سے لے کے آج تک ایسا ہی دیکھا ہے، جنازوں کے اوپر بھی، قبرستانوں کے اندر بھی، اور ایون جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی تو وہاں پہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک جو ہے وہ زندوں کی کتاب ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھیں نا شروع سے آخر تک، آپ کو وہاں کہیں نظر نہیں آئے گا کہ مردے کو جو ہے نا کفن کیسے پہنانا ہے، اس کو نہلانا کیسے ہے، اس کو دفن کیسے کرنا ہے، یا اس کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ یہ معاملات ہیں ہی نہیں قرآن پاک کے اندر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک زندوں کی کتاب ہے، یعنی آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن پاک میں سابقہ اقوام جو مردہ ہیں اس وقت ہماری نظر میں، لیکن قرآن پاک نے ان مردہ اقوام سے ہمارے لیے زندہ مثالیں پیش کی کہ اگر آپ لوگ بھی ایسے ایسے کام کرو گے جو پہلی اقوام نے کیے تو آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اور صرف یہ یہاں تک بات نہیں رہتی، یہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم اصل میں ان کفار کی مشابہت کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے آپ ہندوؤں میں دیکھیں اگر، اور یہ ہندوؤں سے یہ چیزیں ہمارے اندر زیادہ آئی ہیں، ہندوؤں کے اندر دیکھیں گے تو جس وقت وہ بھی مردے کی آخری رسومات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی وہ جو ہے وہ مختلف اشوک یا مختلف منتر یا مختلف جو ہے وہ وید کی چیزیں، آیات یا جو ان کے نزدیک آیات ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے لیے ایک اسپیشل جو ہے نا ان کا جو ہے وہ پنڈت یا پھر جو بھی ان کا ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے، وہ یہ چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے ہر سٹیپ کے اوپر۔ تو مسلمانوں نے بھی وہی کام شروع کر لیا کہ جب ان کا اس طرح سے کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہاں پہ کسی حافظ قرآن کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، یا پھر کسی مولوی کو بلا لیا جاتا ہے، اور بعد میں پھر اس مولوی کی جیب بھی گرم کی جاتی، کئی جگہوں پہ نہیں بھی کی جاتی، لیکن بہرحال یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی کہ قرآن پاک کو اس طریقے سے مردوں کے اوپر پیش کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور اس کا ایکسٹریم کیس اب میں نے خود ابھی ملاحظہ کیا کچھ دن پہلے، اور میں نے اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی کہ لاہور کے ایک بہت پوش علاقے کے اندر بڑا خوبصورت قبرستان، اور اس کے اندر باقاعدہ اسپیکر لگا کے وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت لگائی ہوئی ہے، اور وہاں اس وقت قبرستان میں صرف میں تھا یا پھر ایک دو لوگ اور ہوں گے،
جو ویسے ہی کسی کی وہاں پہ سمجھ لیجیے دعا کے لیے آئے، وہاں پہ اس کسی کی مغفرت کی دعا کے لیے. میں بائی چانس وہاں سے گزرا تھا تو مجھے ہوا کہ میں نا یہاں پہ ایک دوست ہمارے دفن ہے اس قبرستان میں، تو میں ان کے لیے نا مغفرت کی دعا کرتا ہوں. میں نے وہاں ان کی مغفرت کی کیا دعا کرنی تھی، میں تو وہاں پہ رنگ اڑ گئے جب میں نے دیکھا اسپیکر لگے ہوئے ہیں اور جو ہے نا وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت لگائی بھی ہے، جو کہ مردوں کو سنائی جا رہی، کسی اور کو نہیں سنائی جا رہی. تو اس لیے قرآن پاک جو ہے، سورہ یاسین جو ہے، یا اور بھی کوئی صورتیں جو ہیں، آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس کو مردوں کے اوپر پڑھنا ہے تو ان کی جانیں نکلنا شروع ہو جائیں گی یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا. تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اس حوالے سے. باقاعدہ میں تو بچپن سے آج تک یہ چیز وٹنس کر رہا ہوں کہ جنازوں کے اوپر یہی قرآن پاک کو مظلوم بنا کے جو ہے نا وہ کھڑا کیا ہوتا ہے کہ مردے کو سناؤ جناب، اس کو یہ فائدے اس سے ہو رہے ہیں. لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. ایون تدفین کر کے بھی یہ کام ہوتا ہے. پھر کئی جگہوں پہ، کئی قبروں کے پاس تو لوگوں نے باقاعدہ سورہ یاسین بھی رکھی ہوئی ہے کہ وہاں پہ جا کے بیٹھ کے آپ جو ہے سورہ یاسین اور یہ چیزیں پڑھنا شروع کر دیں. اور اکثر لوگ وہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. کچھ لوگوں کو پیسے دے کے پڑھایا جاتا ہے. اور وہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ جناب کسی کے خواب میں آیا کہ جناب ہمارے مردے کو جو ہے نا عذاب ہو رہا ہے یا پھر جو ہے نا وہ مشکل میں ہے، تو نا ان کو خوابوں میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے. تو وہ خواب میں یہ چیز آ گئی، ان کو نہیں پتا یہ خواب شیطان کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے تھا. بس ان کو یہ چیز سمجھ، انہوں نے کسی مولوی سے پوچھا، مولوی نے کہا ہو اچھا ہمارے یہاں مدرسے میں بچے ہیں تو آپ ایسا کریں گے، بچوں کو ہم بھیج دیتے ہیں وہاں، جگہ بنا دیتے ہیں بٹھانے کی، تو یہ وہاں پہ پڑھتے رہے. اور میں نے خود دیکھے ہیں ایسے قبرستان کے اندر بچے یا پھر بڑوں کو جو کہ سورہ یاسین باقاعدہ پیڈ وہاں پہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور جا کے وہ وہاں پہ بیٹھ کے روزانہ 100 دفعہ 50 دفعہ جو بھی وہ ان کا مولوی فتویٰ دیتا ہے اس حساب سے جاتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں. اور بعد میں کچھ دن بعد ان کو پھر خواب بھی آ جاتا ہے کہ جو ہمارا جو فلاں بندہ جس کی ہم تدفین کی تھی اس پہ عذاب ہو رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کو راحت بخش دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی سب چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو صرف ایک مردوں کی کتاب بنا کے رکھ دی ہے. حالانکہ اگر آپ قرآن پاک سے کچھ سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ زندوں کی کتاب ہے. اس سے کوئی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ زندوں کے لیے نہ کہ مردوں کے لیے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.